ٹائیگر ویلفیئر آرگنائزیشن کی جانب سے سیلاب متاثرین کے لیے راشن کی فراہمی۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں آنے والے حالیہ سیلاب نے ہزاروں خاندانوں کو متاثر کیا ہے۔ گھروں کی بربادی، کھڑی فصلوں کی تباہی اور روزگار کے مواقع ختم ہونے کے باعث متاثرہ افراد شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ ایسے مشکل وقت میں ٹائیگر ویلفیئر آرگنائزیشن متاثرین کے ساتھ کھڑی ہے۔ تنظیم نے فوری طور پر ریلیف سرگرمیوں کا آغاز کیا۔ سب سے بنیادی ضرورت یعنی راشن کی فراہمی کو ترجیح دی۔ خیموں میں مقیم متاثرہ خاندانوں تک آٹا، دال، چاول، تیل اور دیگر اشیاء خوردونوش پہنچائی جا رہی ہیں تاکہ کوئی بھی خاندان بھوک کا شکار نہ ہو۔ ٹائیگر ویلفیئر آرگنائزیشن کا مقصد صرف وقتی امداد فراہم کرنا نہیں بلکہ متاثرہ افراد کی بحالی میں بھی کردار ادا کرنا ہے۔ اس سلسلے میں تنظیم کے رضاکار دن رات مصروف عمل ہیں۔ وہ دشوار گزار علاقوں تک پہنچ کر راشن تقسیم کر رہے ہیں اور مقامی لوگوں کے ساتھ مل کر ضرورت مندوں کی شناخت کر رہے ہیں تاکہ امداد صرف مستحقین تک پہنچے۔ اس اقدام نے نہ صرف متاثرین کے چہروں پر مسکراہٹ واپس لائی ہے بلکہ ان کے دلوں میں امید کی ایک نئی کرن جگائی ہے۔ ٹائیگر ویلفیئر آرگنائزیشن اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ معاشرے کے ہر فرد کو مشکل وقت میں سہارا دینا ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے۔ ہم سب کا فرض ہے کہ اس نیک مقصد میں ٹائیگر ویلفیئر آرگنائزیشن کا ساتھ دیں اور اپنے متاثرہ بہن بھائیوں کی بحالی کے لیے اپنا حصہ ڈالیں۔ ڈنگر بہت چڑھتے ہیں سارے۔ ذرا سوچئے، آپ برسوں کی محنت سے ایک گھر بناتے ہیں، زمین پر پسینہ بہا کر کھیت آباد کرتے ہیں اور پھر ایک دن سب کچھ پانی کی بے رحم لہروں میں بہہ جاتا ہے۔ یہ خوابوں کی تباہی نہیں، یہ حقیقت ہے۔ پنجاب میں دریائے چناب کنارے گاؤں کاچا گمرا کے لوگ سیلاب کے بعد واپس لوٹ رہے ہیں، مگر جو کچھ انہوں نے دیکھا وہ ایک قیامت کا منظر تھا۔ اپنے بڑی مشکل سے بچے بنتے پڑھائے، مال بڑا اوکھا کڈیا، گھر دے حالات تھوڑے سامنے بڑے اوکھے تے بڑے تنگ ذلیل سے۔ اے گھر سارا تباہ ہو گیا، فصل تباہ ہو گئے، بچے سی کدیں چھڈے ہوئے جی۔ اے دوبارہ مڑ گھر نو تعمیر کرنے دی کداں ڈہ گیا، مکان ڈہ گئے، سامان ساڈا اندروں سر ورگ ویکھو تباہ ہویا پیا۔ گھر ٹوٹ چکے ہیں، کھیت اجڑ چکے ہیں اور مویشی ڈوب چکے ہیں، اور ان سب کے بیچ انسان بے بس نظر آ رہے ہیں۔ ایک کسان اپنے کھیت کی طرف دیکھتا ہے جہاں کبھی ہریالی لہراتی تھی، اب صرف کچرے اور پانی کا ڈھیر باقی ہے۔ اسی جی اپنا بندوبست خود کر رہے ہیں، اپنا سامان خود نکال رہے ہیں، کوئی دھو رہے ہیں، کوئی ساڈا سامان رڑ گیا ہے، باقی جڑا سان ہتھی آیا ہے وہ خراب ہے، اس کوئی دھو رہے ہیں، سائڈ تے کر رہے ہیں، جگہ میں گلی ہے۔ سان کوئی حکومت دا فی الحال اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں ہوا، نہ کوئی حکومت دا بندہ آیا ہے، نہ کوئی کسی سان امداد دیتی ہے، نہ کوئی سان حوصلہ افزائی دیتی ہے۔ صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق اب تک 20 لاکھ سے زیادہ لوگ متاثر ہو چکے ہیں، 2000 سے زائد دیہات زیرآب ہیں، 7,60,000 افراد اور 5 لاکھ سے زائد جانور محفوظ مقامات پر منتقل کیے جا چکے ہیں، لیکن صرف چند دنوں میں کم از کم 33 جانیں بھی ضائع ہو گئیں۔ بہت زیادہ سیلاب آیا جی، ہن پانی اتر جانے کے بعد ہم سیلاب میں بچے اور مویشی لے کر باہر چلے گئے تھے، اس لیے ہم ہن واپس آئے ہیں۔ اس لیے ہماری سمجھ میں کوئی بات نہیں آ رہی کہ ہم ان کیا کریں، کدھر جائیں اور یہ گھر کس طرح سنواریں۔ حکام کے مطابق یہ سیلاب کئی دہائیوں کا بدترین سانحہ ہے۔ بڑے ڈیم اپنی گنجائش کے قریب پہنچ چکے ہیں اور مزید بارشوں کی پیشگوئی صورتحال کو مزید خطرناک بنا رہی ہے۔ ادھر سیالکوٹ اور دیگر علاقے بھی متاثر ہوئے، کہیں پانی کی سطح کم ہو رہی ہے، کہیں اب بھی گاؤں پانی میں گھرے ہوئے ہیں، جبکہ اصلی چیلنج ابھی باقی ہے۔ کسان اور ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ کھوئے ہوئے کھیت دوبارہ آباد کرنے، گھروں کی تعمیریں نو کرنے اور معاشی نقصان کو پورا کرنے میں اربوں روپے درکار ہوں گے۔ یہ نقصان صرف آج کا نہیں، یہ آنے والے برسوں تک محسوس کیا جائے گا، اور یہی اصل دکھ ہے کہ قدرت کی صافت نے نہ صرف موجودہ نسل کو متاثر کیا بلکہ آنے والے وقت کے لیے بھی کئی سوالیہ نشان کھڑے کر دیے ہیں۔ آخر میں سوال یہ ہے، کیا ہم ان لوگوں کو تنہا چھوڑ دیں گے یا مل کر انہیں دوبارہ زندگی کا سہارا دیں گے؟ یہ فیصلہ آج اور ابھی کرنا ہوگا۔